2015 سے ہی اسلام کی طرف میرا بہت زیادہ رجحان تھا، اور میرے جو فرینڈ سرکل میں جو لوگ تھے ان لوگوں کو دیکھ کر اسلام کی ٹیچنگ سے میں بہت زیادہ متاثر تھی۔ 2018 میں نے آفیشیلی کلمہ پڑھا اور میں ایمان لے آئی۔ اس کے بعد 2020 میں میری شادی ہوئی ان سے۔ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، نان مسلمس میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتے سے ماں باپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کو کیسے بڑا کریں گے، اس کا خرچہ، اس کو پڑھانا، پھر اس کی شادی کرنا۔ یہ چیز مجھے اسلام کی بہت زیادہ ٹچ کی، بہت زیادہ میں اس چیز سے متاثر ہوئی، کیونکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کو جنت کی چابی کہتے ہیں۔ گریجویشن جب میں کر رہی تھی تبھی آ گیا تھا، جب میرے کچھ فرینڈس بنے، مسلم کولیگز میرے ٹچ میں آئے، تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا، وہ اتنا پردہ کرتے تھے، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتے تھے، تو ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی دیکھتا کیوں نہیں گندی نظروں سے۔ خود گوگل پہ سرچ کیا، یوٹیوب پہ سرچ کیا، بہت سارے ایسے اسلامک اسکالرس ہیں، ان کو میں نے دیکھا، پڑھا، سنا، ساری چیزیں سب کچھ سمجھنے کے بعد ہی میں اسلام میں آئی۔ اس کنڈیشن میں گئی ہوں ویسے ہی چاہیے ہمیں پرانی اپنی اولاد چاہیے، ہمیں خدا نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کی گندگی ہمارے گھر میں نہیں چاہیے، تم ہمارے لیے مر چکی۔ بس شادی ہوئی، شادی کے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، سوشل میڈیا پہ تو بس دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ فیمس ہیں، تو سوشل میڈیا پہ میں نے ان کو دیکھا تھا۔ باقی جب میں جہاں رہتی تھی وہاں پر لوگوں نے اپروچ کیا کہ اب ایم پی کی لڑکی ہے تو اب ایم پی کے لڑکے سے ہی شادی کریں۔ بالکل نہیں، بالکل میں نے کوئی غلطی نہیں کی، انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھیجے گا میرے پاس واپس، اور اگر یہی ہماری قسمت میں ہے، اگر اللہ کے لیے وہاں ان کو رہنا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی منظور ہے، مگر میں ایمان سے واپس نہیں پھروں گی۔ بے بنیاد ہے، اس میں کوئی کسی طریقے کی سچائی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اگر وہ قرآن کی بات کسی اور کو بتا رہا ہے تو کیا آتنکوادی ہو گیا وہ؟ جہاد تو ان کا بنایا ہوا ایک لفظ ہے، لفظ جہاد جیسی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ وہ لفظ جہاد نہیں ہوگا جو یہ لوگ ہندو لڑکے جو ہوتے ہیں مسلم لڑکیوں کو اپنے گھر میں کر لیتے ہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے۔ بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں، مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں۔ آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی، بے شک۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے۔ جی شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں کہوں گا کہ مجمع
کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں, 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو, آپ کے والدین, آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں, کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت, میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس DVD کو دیکھیے اور وہ DVD کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین, آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں, اس کے اوپر کم از کم عمل کرو, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, اس کے علاوہ جو بھی باتیں, جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, چاہے آپ کو مشکل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے ہیں نیلا پہنو, تو آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے, اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. السلام علیکم دوستو, ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھا. ویڈیو کی شروعات میں ہم پہلے ایک بہن کو دیکھتے ہیں جو کہ غیر مسلمان تھی, پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کے بارے میں انہوں نے جانکاری لی, حجاب کے بارے میں پتہ کیا انہوں نے کہ مسلمان عورتیں جو اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈھانک کے رکھتی ہیں, اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ بھائی حجاب کرو. تو انہوں نے یہ چیز کہا کہ بھائی مسلمان عورتوں کو کوئی جو حجاب کرتی ہیں صحیح سے اور اچھے سے انہیں کوئی گندی نگاہ سے نہیں دکھتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں بات ان کو بھا گئی, اور پھر انہوں نے اور مطالعہ کیا اور انفارمیشن اکٹھا کی تو ان کو اسلام مذہب اچھا لگا اور وہ مسلمان ہو گئی. بٹ یہ ہوا کہ ان کے گھر سے ان کو بے گھر کر دیا گیا, ان کے ماں باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا, لیکن اللہ پاک راستہ کھول دیتے اور ان کو
اچھی جگہ میں اللہ نے ان کو عطا کیا، اچھا شوہر عطا کیا، آج وہ خوش ہیں وہاں پر، لیکن کہیں نہ کہیں ایک فیملی کی یاد بھی آتی ہے. تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے فیملی کو بھی ہدایت دے اور وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہے، ان کا پریوار ان کو ملے. تو بھائی بہن نے بہت اچھی طریقے سے اس میں یہ بتایا کہ وہ جو ہے ہر چیز سے راضی ہیں، کیونکہ ان کو اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، وہ اللہ پہ پورا یقین رکھتی ہیں، اور یہاں نہیں تو وہاں اللہ انہیں ملا دیں گے. تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. انہوں نے کتنی اچھی طریقے سے چیزیں بتائی ہیں. یہ ہوتا ہے پختہ ایمان. باقی دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق اور سچ کی بات پہنچ سکے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پہ، تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں.